کے آگے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس سے پروٹیکشن کس طرح کریں. دعائیں اور اذکار تو ہیں، لیکن یہ ہے کہ اپنی نعمتوں کا بہت زیادہ چرچا نہ کریں، یعنی ہر وقت اپنے سکسیس سٹوریز نہ سناتے رہیں، کیونکہ اس سے جن لوگوں کی زندگی میں کوئی کمزوری ہوتی ہے، کوئی کمی بیشی ہوتی ہے، وہ غمگین ہوتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں، تو ان کے اندر سے بھی ایسی چیزیں نکلتی ہیں جو دوسرے کو متاثر کرتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ان کو رازداری میں رکھ کر مدد حاصل کرو. بے شک ہر صاحب نعمت حسد کیا جاتا ہے، ہر نعمت والا شخص حسد کیا جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ حاسد سے محتاط رہنا چاہیے. جب آپ کو پتا ہو کہ کوئی ایک شخص جو ہے، کیونکہ جو حسد کرنے والا تو اس کے چہرے پہ بھی آ جاتا ہے، وہ آپ کی نعمت سے خوش نہیں ہوتا، تو پھر انسان بجائے اس کے کہ اس کو بلیم کرے، خود محتاط رہے. پھر اسی طرح مال میں کچھ اچھا لگے تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی چیز اچھی لگے تو بارک اللہ کہے. پھر اسی طرح نظر بد سے بچنا ممکن ہے، اور اس کے لیے صبح و شام کی دعائیں پڑھی جائیں اور قرآن سے علاج کیا جائے، کیونکہ قرآن مجید جو ہے وہ شفا ہے. سورۃ فصلت میں آتا ہے قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، کہہ دیجئے یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہدایت اور شفا ہے. سورۃ الاسراء میں آتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے خسارے میں ہی اضافہ کرتے ہیں. تو قرآن سے علاج کس طرح ہوگا؟ سورۃ الفاتحہ پڑھیے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ کا نام ہی شفا ہے. آیت الکرسی پڑھیے، البقرہ کا پہلا اور آخری رکوع پڑھیے، معوذتین پڑھیے اور دم کر دیجیے. یہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں، اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے پاس ہی جائیں، لیکن بعض اوقات اتنی شدید ہوتی ہے کہ کسی عامل کے پاس جانا ہی پڑتا. عامل وہ جو قرآن و سنت کے مطابق علاج کرے. یہ بالکل ایسے ہی ہے. کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ گھر میں آپ ٹوٹکے وغیرہ کر کے، مثلا سر درد ہوئی، آپ نے سر کو تیل لگا لیا، تھوڑا سا پریشر پوائنٹ پہ دبا لیا، تھوڑی واک کر لی، تھوڑا پانی پی لیا، تو کیا ہوتا ہے؟ درد سبسائڈ ہو جاتا ہے. لیکن بعض درد سبسائڈ نہیں ہوتے، آپ ٹیبلٹ بھی کھا لیتے ہیں پھر بھی نہیں جاتے. عام طور پہ ہم سر درد پہ کہاں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ جی میرے سر میں درد ہو رہا ہے مجھے دوا دے دیجیے. وہ کہیں گھر میں پیناڈول یا کوئی اور اس طرح کی دوا ہے تو وہ کھا لو، کوئی بھی پین کلر جو ہے، اور ہم خود ہی کھا لیتے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ درد پین کلر کھانے سے بھی نہیں جاتے. پھر لگتی ہے انسان کو فکر کہ اب میں جاؤں کسی ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر آپ کو دیکھتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی، وہ آپ کو کس کے پاس بھیجتا ہے؟ اسپیشلسٹ کے پاس. ٹھیک ہے نا، اسپیشلسٹ کے پاس بھیجتا ہے. بالکل اسی طرح روحانی بیماریوں میں بھی پہلے آپ خود ٹوٹ کے کریں کہ آپ سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کریں، یہ جو میں نے آپ کو اذکار بتائے ہیں. اگر نہیں تو آپ کسی سے مشورہ کریں، کوئی اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ اسٹرانگ ہے مجھ سے ایمان میں، یا اس کو زیادہ اچھا قرآن پڑھنا آتا ہے، اس سے کہیں کہ وہ آپ کو کرے. لیکن اگر اس کے بھی کنٹرول میں نہ ہو تو پھر آپ واقعی جن لوگوں کا سالوں کا تجربہ ہوتا ہے دم کرنے کا یا علاج کرنے کا اور قرآن و سنت کے مطابق علاج کرتے ہیں، ان کے پاس جائیں. پھر سورۃ البقرہ پڑھنا جو ہے یہ علاج ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور جادوگر اس کو حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی اس سے آگے نہیں جا سکتے. اسی طرح سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، صبح و شام کے اذکار کی پابندی کرنا. جیسے یہ کتاب ہے نا ایاک نستعین، اس میں صبح کی دعائیں اور شام کی دعائیں لکھی ہوئی ہیں، ان کو اگر زبانی نہیں یاد تو دیکھ کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ کی پناہ پکڑنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے نظر لگنے سے پناہ مانگو، کیونکہ نظر کا لگ جانا برحق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا محبوب بندہ اگر مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں، اور اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور محفوظ رکھتا ہوں. تو اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اور ہر شر سے حفاظت کے لیے تعوذ بہت اچھا ہے. اللہم انی اعوذ بک من الشر کلہ
आजिलिही व आजिलिही मा अलिमतु मिन्हु व मा लम आलम। फिर नागहानी आफत से हिफाजत के लिए ताबुज पढ़ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वालि नेमतिका व तहव्वुलि आफियतिका व फुजाअति निक़मतिका व जमीइ सख़तिका। ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ इस बात से कि तेरी दी हुई कोई नेमत मुझसे छिन जाए, या तेरी आफियत पलट जाए, या कोई नागहानी अजाब आ जाए, और तेरे तमाम गुस्से नाराजगियों से तेरी पनाह चाहता हूँ। कितनी खूबसूरत दुआएं हैं। फिर इसी तरह सख्त मशक्कत, बुरी तकदीर और बदनसीबी से, दुश्मनों के खुश होने से अल्लाह की पनाह तलब की जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिन जहदिल बलाई व दरकिश शक़ाई व सूइल क़दाई व शमाततिल आदाई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों अपने बच्चों को ये दम करते थे, उइज़ुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि कुल्लि शैतानिन व हाम्मतिन व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मतिन। फिर इसी तरह हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दम करते थे। जब आप बीमार होते तो आते और दम करते, बिस्मिल्लाहि अर्क़ीका मिन कुल्लि शैइन युअज़ीका मिन शर्रि कुल्लि नफ्सिन औ ऐनि हासिदिन अल्लाहु यशफीका। औ ऐनि हासिद, हासिद की नजर अगर लगी है तो उससे भी अल्लाह आपको शिफा दे। तो अगर जिब्रील जो मुकर्रब फरिश्ते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुकर्रब रसूल हैं, उन पे वो दम कर रहे हैं, तो हमारे लिए क्या हुक्म है? यानी हमें भी इन आयात से पढ़ के दम करना चाहिए। फिर इसी तरह यह है कि बीमारी से शिफा की जो दुआएं हैं, उसका भी एक कार्ड बना हुआ है, शिफा की सारी दुआएं इकट्ठी की गई हैं। इय्याका नस्तईन में भी होगा। अगर कोई शख्स बीमार पड़ जाता है और सिर्फ एक दफा दम करने से उसका इलाज नहीं होता, तो सुबह शाम फिर आयात शिफा उस पर पढ़े। और उसमें ये दुआ भी है, अस्अलुल्लाह अल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफिया। मैं अजमत वाले अल्लाह जो अर्श अजीम का रब है सवाल करता हूँ कि वो तुम्हें शिफा अता करे। तो अल्लाह उस शख्स को जल्द शिफा अता करेगा। नजर बद का एक खास इलाज भी है, और वो है नजर लगने पर गुस्ल करना। और गुस्ल करने का मतलब क्या है कि जिसकी नजर लगी है उससे गुस्ल का पानी लेके अब दूसरे जिसको लगी है उसके जिस्म पर बहाना। अगर पूरा गुस्ल ना हो तो वुजू का पानी भी लगाया जा सकता है। इसके 3 तरीके हैं। नजर लगाने वाले का पता हो और वो रजामंद हो पानी देने पे तो ठीक है। दूसरा ये कि गुस्ल या वुजू के बचे हुए पानी से नजर लगे हुए शख्स का गुस्ल करना। मतलब आपने वो लोटे से वुजू किया, कुछ पानी बच गया, तो उस पानी को उस शख्स पे डालें जिसको नजर लगी है। फिर इसी तरह यह है कि जिसकी नजर लगी है उसको, यानी कि हजरत आमिर ने जब हजरत सुहैल को नजर लगाई तो उस वक्त उन्होंने क्या किया, आमिर को वुजू का हुक्म दिया। उन्होंने अपना चेहरा, दोनों हाथ कोहनियों तक और दोनों घुटने और तहबंद का अंदरूनी हिस्सा धोया और हुक्म दिया कि इन पर उस पानी को बहाया जाए। तो उन्होंने जब वो बहाया तो वो बिल्कुल ठीक हो गए। तो उन्होंने यानी पीछे से बहाया, पीछे से पानी को उल्टाया। इस जगह से शुरू करना चाहिए। आज अगर किसी से मांगे तो माइंड करते कि आप मुझ पे शक करते हैं कि मैं कोई हासिद हूं तुम्हारा। अगर नजर लगाने वाले का पता ही ना कौन है, जैसे कुछ कल्चर्स में, तो जैसे मोरक्को के बारे में शायद मुझे किसी ने बताया था कि वहां ये नॉर्म है कि जब शादी होती है सब अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं तो अपने अपने वजू का पानी एक टब में डाल देते हैं और कोई माइंड नहीं करता, सभी डाल देते हैं ताकि अगर कोई किसी पे खुश होकर देखे और उसको लगे तो वो उस पानी को इस्तेमाल कर सके, वरना किसको ढूंढते फिरेंगे किसकी लगी, सभी का है उसमें, वही ठीक है। तो अगर कोई पता ही ना चले तो फिर क्या है, यानी उस सूरत में कोई भी शख्स वुजू करके पानी दे दे तो उससे इलाज हो जाता है। अब चूंकि ये इलाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया तो इसलिए, और इसका तजुर्बा भी किया हुआ, तो इससे इलाज और इससे फायदा होना जो है वो मुजर्रब है। फिर इसी तरह झूठे पानी में भी शिफा होती, यानी जिसकी नजर लगी है अगर उसका पिया हुआ पानी मरीज को पिला दिया जाए, यानी गिलास में पानी पी के रखा है उसने तो वो उठाकर उस मरीज को पिला दिया जाए तो उससे भी फायदा होता है। या कहवा या कोई भी उसकी बची हुई चीज जो है वो इस्तेमाल की जा सकती है। इसी तरह यह है कि बाज़ औक़ात जो उसके कपड़े हैं, यानी कपड़ा है, तो उसको पानी में डाल के उसका पानी निकाल के भी लगाया जा सकता है।
پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر نظر پرانی بھی ہو چکی ہو تو بھی علاج کیا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح بیری کے پتوں سے علاج. بیری کے 7 پتے لے کے کم از کم 7, زیادہ بھی ہو تو مٹھی بھر کے بھی ڈال سکتے ہیں. پانی میں ڈال کے 7 مرتبہ سورت فاتحہ, 21 مرتبہ آیت الکرسی, 7 مرتبہ معوذات, قل هو اللہ, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس. تو یہ پڑھ کے, اور پھر یہ کچھ آیتیں ہیں, ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا, سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 109 ہے, سورۃ النساء کی آیت نمبر 54 ہے, سورۃ طٰہٰ کی 133 ہے, سورۃ کہف کی 39 ہے, سورۃ ملک کی 1 to 4 ہے, سورۃ قلم کی 51 ہے, اور سورۃ بنی اسرائیل کی 82, سورۃ شعراء کی 80 اور سورۃ فصلت کی 44. ان سب میں نظر کا ذکر آتا ہے, یعنی نظر سے متعلق آیات میں کوئی نہ کوئی چیز آتی. تو ان آیتوں کو پڑھ کے لاؤڈلی اس پانی کو انسان تھوڑا سا پی بھی لے, بیری کے پتوں کا پانی, اور اپنے اوپر بھی بہا لے. یہ پرانی نظر کو انشاءاللہ ٹھیک کر دے گا. لیکن جن چیزوں سے بچنا ضروری ہے وہ یہ کہ گلے میں کوئی چیز لٹکائی جائے یا بازو پہ باندھی جائے, یا غیر شرعی جھاڑ پھنکار کی جائے, یا کاہنوں اور نجومیوں وغیرہ کے پاس جایا جائے, یا کسی عامل ایسے کے پاس جائے جو عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتا ہو. تو بات یہ ہے کہ جب قرآن میں علاج موجود ہے تو پھر کہیں اور جانے کی ضرورت ہی کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر بری نظر اور ہر شر سے محفوظ رکھے اور ہمیں شفائے کاملہ عطا فرمائے.